نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم ماہ شعبان کے بارے میں چند باتیں کریں گے۔ کچھ معلوم ہے کہ شعبان آ چکا ہے اور رمضان قریب قریب ہے۔ آپ لوگ رمضان جو ہے ایک فرض عبادت کا مہینہ ہے، لیکن رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اس کا اہتمام شعبان میں ہی شروع ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے ذہنی تیاری شعبان سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یکا یک سلسلہ منقطع نہیں کیا جاتا، بلکہ کیا کیا جاتا ہے، شوال میں بھی کچھ روزے نفلی رکھے جاتے ہیں۔ اگرچہ شعبان اور شوال کے روزے نفلی روزے ہیں، لیکن یہ رمضان کے آگے پیچھے ہیں، تو شعبان، رمضان اور شوال یہ خصوصی طور پر روزے جیسی فرض عبادت کی ادائیگی کے مہینے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ عموماً ہم جب چھٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں سال بھر نہیں رکھتے، اچھا ابھی رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا، وہ عموماً اپنے قضا روزے جو تھی وہ شعبان میں رکھتی تھی کہ اب اگلے سے پہلے پچھلا قرضہ چکا لوں۔ تو اسی طرح شعبان میں کچھ تیاری ہوتی ہے رمضان کی، پھر رمضان میں روزے رکھنے کے بعد اتنا دل لگ جاتا ہے روزوں کے ساتھ کہ رمضان ختم ہونے کا سب کو افسوس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی 6 روزے اور اتنی فضیلت والے دے دیے گئے کہ اگر وہ رکھ لیے جائیں تو اتنا اجر و ثواب ہے گویا آپ سال بھر روزے سے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی رمضان کی فضیلت اور برکت تو آپ رمضان سے پہلے سنیں گے ہی، اور مزید اپنے آپ کو تیار کریں گے، لیکن اس عبادت کے لیے یعنی روزے جیسی عبادت کے لیے شعبان کے مہینے میں بھی اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور تبھی آپ متوجہ ہوں گے جب آپ اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھیں گے۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ کیا ہے؟ روزوں کی کثرت۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے یعنی مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے، یعنی اس میں آپ کیا کرتے تھے؟ کنٹینیوسلی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں۔ لوگ رجب اور رمضان کے بیچ والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، وہ اس مہینے کی پرواہ نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے روزہ داری کی حالت میں پیش ہوں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس حدیث کو سن کر آپ کو کیا احساس ہوا ہے، کیا خیال ہے؟ اچھا، اب ایک اور بات یہ ہے، ہم میں سے اکثریت روزے تو نہیں رکھتے شعبان کے، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ پھر ہم کمزور ہو جائیں گے اور رمضان کے جو روزے ہیں وہ نہیں رکھ پائیں گے۔ تو اس کا علاج کیا بتایا گیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد نہ رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، اور خصوصاً آخری 2 دن جو ہیں ان میں شک کا روزہ بالکل منع ہے، کہ کوئی شخص کہے نہیں میں احتیاطاً روزہ رکھ رہا ہوں، کیا پتا آج رمضان ہو گیا اور میں نے چاند نہ دیکھا ہو، اور یہ جو سب بتا رہے ہیں کیا پتا یہ بھی غلط ہو، تو وہ شخص شک کا روزہ رکھے، تو شک کے روزے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ 15 کے بعد روزے سے منع کیا گیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے تھے، دوسری طرف منع کیا گیا ہے کہ 15 کے بعد روزہ نہ رکھا جائے، تو یہ کنٹراڈکشن نہ ہو گئی؟ اسی لیے تو ہم حدیث کو مانتے نہیں ہیں، ایک میں کچھ آتا ہے دوسرے میں کچھ اور آتا ہے۔ کوئی جواب دے گا؟ جی آپ؟ شابش، ٹھیک ہے، یاد رکھیے انشاءاللہ آپ اصول الفقہ بھی پڑھیں گے اور چیزیں بھی، اور بھی ذہن کھلے گا آپ کا۔ جب آپ کا عمل اور قول آمنے سامنے آ جائے تو عمل آپ کے اپنے لیے خاص ہوتا ہے
اور قول امت کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. بعض جگہ آپ کو ایسا ملے گا کہ ایک جگہ آپ کسی چیز سے روکتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں آپ خود وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک اور روزے سے بھی منع کیا گیا ہے. وہ کون سا روزہ ہے؟ ہاں، صوم. ماشاء اللہ آپ کی معلومات تو بہت ہے. بخاری پڑھتے ہیں نا، اس لیے کوئی فائدہ ہوا پڑھنے کا؟ الحمدللہ. صوم وصال سے منع کیا گیا. وہ کون سا ہوتا ہے صوم وصال؟ مسلسل روزہ رکھنا. کس طرح؟ جیسے صبح روزہ رکھا، افطار کے وقت افطار نہیں کیا، پھر اگلے دن کی اسی وقت نیت کر لی، پھر رات بھر کچھ نہیں کھایا، اگلے دن پھر روزہ. اس کو صوم وصال کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا روزہ رکھتے تھے کیونکہ آپ کی طاقت، جیسے انہوں نے فرمایا، آپ کی کیپیسٹی، آپ کی طاقت، آپ کا مقام اور آپ کی کچھ عبادات امت سے خاص تھی، کیونکہ آپ کا مقام بہت بڑا ہے نا. تو جتنا بڑا کوئی مقام کسی کا ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ نے ہمیں صوم وصال سے منع کیا، اسی لیے عام لوگوں کو 15 کے بعد روزوں سے منع کیا گیا ہے، تاکہ وہ خوف میں نہ رہیں کہ ہم رمضان سے پہلے ہی کمزور ہو گئے ہیں. جیسے پہلے 15 دنوں میں روزے رکھیں، پھر اس کے بعد آخری 15 دنوں میں آپ آرام فرمائیں، پھر اس کے بعد رمضان کی ابتدا کریں. ٹھیک ہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی سارے